بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم و محتشم، آج کے سبق میں ہم 7ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن پڑھا، ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جب وہ قرآن کو سنتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 99 میں قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے، یعنی جو کہا اس کے برعکس کرتا ہے، تو فقہی اعتبار سے اسے خانس ہونے کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو 10 مسکینوں کو اپنی اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس دینا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ آج کل غلامی کا رواج نہیں، اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا، اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کی تیر محض ناپاک شیطانی کاموں سے ہے، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ آیت نمبر 100 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعد حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونے، ان پر سماعت نادریں، ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، یعنی حرام و حلال قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، بندے کا یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی حلال کو حرام قرار دے دے۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے، اگر ہم آباء و اجداد کی شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ان کے آباء و اجداد جاہل اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا، جب تک تم خود ہدایت پر ہو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 106 میں وصیت کے لیے 2 عادل گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی ہے۔ آیت نمبر 110 اور 111 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، روح القدس سے مدد کرنا۔ نمبر 2، گہوارے میں لوگوں سے کلام کرنا۔ نمبر 3، کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعین۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مثلاً اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے بچانا وغیرہ۔ آیت نمبر 112 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ان سے استدعا کرنا کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرے، اسے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں یہ نعمتیں نازل تو کر دوں گا، مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس کے بعد کی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا دوں؟ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے برات کا اظہار کریں گے۔ سامعین عزیز محتشم،
یہاں پہ سورۃ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی جو صورت ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اس نے آسمانوں، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا۔ لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور ہر انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلا دار بارشیں برسائیں، ان کے لیے بغات کے نیچے نہریں جاری کیں، اور پھر ان کے گناہوں کی بداشت میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہ پائیں گے، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر وہ کہیں گے یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آپ زمین میں مشاہدہ کر لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے انجام کا پتہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مانوں؟ آپ کہہ دیں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں میں بندش ہے۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ حیات بعد الموت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ اپنی کوتاہیوں پر افسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہی کا انکار کر رہی ہے، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے اور انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا ہے، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، نبی کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا از خود ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درختوں سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کے لیے کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے کیے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ بر و بحر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے
کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بڑھا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور وہ جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 74 تا 81 حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ سامعین عزیز محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔